بھی جو سنت رسول کے سانچے میں ڈلا ہوا. عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے. اور یہ سنت کی نیت سے عمل کرنے میں جو مزہ ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً مبدأ و معاد میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا اس کے بڑے فضائل ہیں. جو آدمی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وتروں کو تہجد کے ساتھ پڑھیں. آپ نے اس کے فضائل بیان کیے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں وتروں کو تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی فضیلت بڑی ہے، اس کی برکتیں بڑی ہیں، بلکہ میں صرف اس لیے تہجد کے ساتھ وتروں کو پڑھتا ہوں کہ حضور نے ایسا کیا ہے. ہر سنت کی فضیلت بھی ہے. آپ سنتوں کی فضیلتیں سنتے ہیں، یہ سنت اپنائیں تو اتنی فضیلت، یہ سنتیں اپنائیں تو اتنی فضیلت. وہ ساری فضیلتیں آپ کو ملیں گی، وہ برکتیں آپ کو ملیں گی. بس یہ نیت کر لیں میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے کیا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اگر حضور کی سنت سمجھ کے کوئی عمل آپ کریں گے محبوب کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کہ اللہ راضی ہوگا اگر محبوب کی سنت کو اپنایا جائے. اگر یہ نیت آپ کر لیتے ہیں تو سنت کی ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ اتنے پہلو ہیں اس کے کہ میں یا مجھ جیسا طالب علم تو کما کو بیان کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کی سیرت مبارکہ کی عظمتوں کو مجھ جیسا طالب علم بیان کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ تو ایسا بحر بے کرام ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا. رب جنہیں فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کی سیرت کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے. رب جنہیں فرمائے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کے فضائل کی کثرتوں کو کون بیان کر سکتا ہے. آئیں ہم اپنے محدود صلاحیتوں کے مطابق، چونکہ محفل میلاد ہے اور موضوع سیرت نبی کا رکھا گیا ہے، تو حضور کے بچپن مبارک کے حوالے سے ہی ایک دو پہلو دیکھیں. نبی ماں کی گود میں بھی وہ نبی ہوتا ہے اور حضور کی 63 سالہ زندگی جو ہے وہ پیغمبرانہ زندگی ہے. یعنی کہ 40 سال سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس زندگی میں کوئی معاذ اللہ عیب ہے یا نقص ہے. جو اعلان نبوت سے پہلے زندگی گزری وہ بھی تقدس معاب ہے، وہ بھی پاکیزہ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے. اسی لیے تو جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کسی ایک واقعہ پہ انگشت اعتراض کو اٹھاؤ، کسی ایک واقعہ پہ انگلی کو اٹھاؤ کہ میں نے فلاں کام غلط کیا ہے. بڑے بڑے دشمن بھی ان 40 سالوں میں کسی ایک بات پر اعتراض کر سکے. آئیں حضور کی سیرت کو دیکھیں. ہمارے لیے جس میں بہت ہی درس عمل ہے. عرب میں رواج تھا دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھی، پیسے لے کے دودھ تو پلاتی تھی لیکن بچوں سے پیار نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ بچہ کون سا اپنا ہے، بچہ تو غیر ہوتا. حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ اس حجرے میں داخل ہوئی جس حجرے میں حضور اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. سبز رنگ کی چادر پہ سفید رنگ کے اونی کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے جا کے حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی، اتنا سونا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا حسین بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھی، بچوں سے پیار نہیں کرتی تھی، پر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے تو پہلی نظر حضور کو دیکھا تو یوں لگا کہ ننھی ننھی مٹھیوں میں حضور نے میرا دل قیدی کر لیا ہے. رہ نہ سکی، حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور کی آنکھیں بند تھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے آنکھیں کھولی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حضور کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے. جناب حلیمہ سعدیہ نے وارفتگی سے حضور کو اٹھایا، چوما، پیار کیا، باہر نکلی.
آئے ان کے خامد حارث کھڑے تھے، کہا حارث دیکھو کتنا سونا بچہ ہے۔ جناب حارث نے زیارت کی تو کہا حلیمہ تو سچ کہتی ہے، اتنا سونا بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ جناب حارث نے کہا حلیمہ اتنا پیارا بچہ تو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ دونوں میاں بیوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سونا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں جب دونوں میاں بیوی یہی بات کر رہے ہوں گے تو روح فطرت بخار بخار کے یہ کہہ رہی ہوگی تم اتنا سونا بچہ کیسے دیکھتے؟ اللہ نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں، اللہ نے آج تک اتنا سونا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا تم دیکھتے تو تب اگر اللہ نے ایسا سونا بنایا ہوتا۔ اللہ نے سب سے حسین بنایا ہے تو امام الانبیاء کو بنایا ہے۔ حلیمہ صاحب یہ اندر آئی، حضور کی والدہ کی خدمت میں عرض کیا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے کو دودھ پلاؤں، اور یہ کہتے ہوئے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں ڈر رہی تھی اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو میرا کیا بنے گا، میں تو اس بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حضور کو دیکھا تو دل حضور کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائیں پستان سے دودھ پلایا، حضور نے دودھ نوش جان کیا۔ تقریباً میں نے ایک سیرت کی کتاب میں دیکھی جس میں حضور کی رداعت کا ذکر ہو اور یہ روایت نہ بیان کی گئی۔ حضور کی دائی، حضور کی ردائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دائیں پستان سے دودھ پلایا، پھر دوسری طرف سے حضور کو دودھ پلانا چاہا تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرا دل بھر آیا، یہ بچہ کتنا سمجھدار ہے، کیا اس کو پتا چل گیا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے جو دودھ پینے والا ہے؟ حضور نے منہ پھیر کے درس کیا دیا ہے؟ نبی عدل و انصاف قائم کرنے دنیا میں آتے ہیں، دوسروں کا حق ان کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ حضور نے ہمیں درس دیا ہے دوسروں کا حق پہچانو اور دوسروں کا حق انہیں پہنچاؤ۔ آج اگر ہم محافل میلاد بھی منعقد کریں، سیرت کے جلسے بھی کریں اور دوسروں کا حق بھی مار کے بیٹھے ہوئے ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے؟ حضور کی سیرت مبارکہ کا پیغام دوسروں کا حق پہچانو، دوسروں کا حق انہیں دو۔ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی ناجائز کسی کا ظلم کے ساتھ دبا کے رکھا ہے، قیامت کے دن وہ بھی حقدار کو لوٹانا ہوگا۔ قیامت کے بپا کیے جانے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے، جو مقاصد ہیں قیامت کے ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اور ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات تازہ رہے کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے تو کبھی ہم ظلم کی طرف یا ناحق کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ مستنجد باللہ دریائے دجلہ کے پل پہ چڑھا، شاہانہ کر و فر کے ساتھ، بادشاہوں کی سواریاں جاتی ہیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ ایک بڑی عورت آئی، اس نے مستنجد باللہ کی سواری کو روک لیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا بیوی کیوں میری سواری کو روکا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا تیرے سپاہیوں نے میرے بیل چوری کی ہے، بتا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ دینا ہے؟ بتا حساب کس پل پہ دینا ہے؟ مستنجد باللہ نے کہا یہ تو پل دریائے دجلہ کا ہے، وہ کون سا پل ہے جس کا اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اس پل پہ؟ بی بی نے کہا یہ دنیا کا پل ہے، وہ پل صراط ہے۔ اگر آج تیرا میرا حساب نہ ہوا تو پھر میرا تیرا حساب پل صراط پہ ہوگا۔ مستنجد باللہ سواری سے نیچے اترا اور اس نے کہا بی بی جو حساب لینا ہے لے لو، پل صراط پہ کون حساب لے سکتا ہے؟ آئے آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ کسی کا حق تو ہمارے ذمے نہیں۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے
دیتا رہتا ہے. اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو ابھی مہلت ہے، ہم تلافی کر سکتے ہیں، حق حقداروں کو پہنچا دیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جناب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور حضور کو لے کے اپنے قبیلے میں آ گئی. 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو دودھ پلا رہی تھی اس وقت ان کی عمر تھی 30 برس. جب حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلا رہی ہیں حضور کو اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 30 برس. 60 سالوں کے بعد جب ان کی عمر ہے 90 برس اس وقت وہ مدینہ منورہ میں آئی اور حضور کی ظاہری عمر مبارک اس وقت ہے 60 برس. حضرت حلیمہ سعدیہ کی عمر مبارک ہے 90 برس. جب وہ مدینہ منورہ آئے تو حضور نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ اپنے مصلی پہ بٹھایا ہے. پھر علامہ حلبی لکھتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی زندہ تھی. پھر وہ آئی حضرت صدیق اکبر کے دور اور حضرت صدیق اکبر نے بھی سنت نبوی میں کھڑے ہو کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے مصلی پہ بٹھایا. 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے وصال پایا اور جنت البقیع میں ہی ان کی قبر مبارک پائی. تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ مدینہ منورہ میں آئیں چند جوان صحابہ نے آپ کی دعوت کی. حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے ساتھ تشریف لے گئی. ایک صحابی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کھولا، زمین پہ بچھایا اور کہا مائی صاحبہ اس پہ بیٹھ جائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئے، ارد گرد جوان صحابہ بیٹھ گئے. کوئی عرض کرتا ہے مائی صاحبہ میری عمر 18 سال ہے، کوئی عرض کرتے ہیں میری عمر 20 سال ہے، کوئی کہتے ہیں میری عمر 25 سال ہے. ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا. اور مائی صاحبہ آپ نے تو بچپن میں حضور کی خدمت کی ہے، ذرا حضور کے بچپن کے حالات تو بیان کریں. اب مائی صاحبہ حضور کا بچپن سنا رہی ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، مدینہ منورہ میں محفل میلاد ہو رہی ہے. آج کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی بیان کرے تو کتابیں پڑھ کے بیان کرے گا، پر حضرت حلیمہ سعدیہ کتابیں پڑھ کے نہیں میلاد سنا رہی، وہ تو آپ بیتی سنا رہی، اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات سنا رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے محفل میلاد منائی ہے؟ علماء بیٹھے ان سے پوچھے کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ صحابہ کی محفل ہے اور کوئی صحابی حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں دوسرے سن رہے ہیں. حضور نے خود محفل میلاد کی صدارت کی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کرنے والے حضرت عباس، حضور کے چچا. بخاری شریف میں حدیث ہے حضور کے چچا حضرت عباس میلاد پڑھ رہے ہیں، حضور بیٹھ کے سن رہے ہیں. کیسے میلاد پڑھتے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی مشرق و مغرب آپ کے نور سے چمک اٹھی. یہ محفل میلاد نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ وہی محفل میلاد ہے جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو. اور ایسی محفل حضور نے خود منعقد کی ہے کہ حضور صدارت فرما رہے ہیں، حضرت عباس اٹھ کے میلاد بیان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. خود بھی حضور نے اپنا میلاد بیان کیا ہے. جب حضور خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں تو اس سے تو میلاد کا تذکرہ سنت رسول بن گیا کہ حضور نے خود صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کے خوابوں کی تعبیر ہوں جو میری ماں نے میری ولادت سے پہلے دیکھے. حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا. آج بعض لوگ میلاد شریف کی محفل کو بدعت کہتے ہیں، میلاد شریف کی محفل کو بدعت کہتے ہیں اور خود سیرت کے جلسے کرتے ہیں، خود ناموس رسالت کے حوالے سے حرمت رسول کانفرنسیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں اشتہارات چھپوا کے حرمت رسول کانفرنس کرنا کیا حضور نے ایسا کیا ہے؟ صحابہ نے کوئی اشتہار چھپوا کے سیرت کے جلسے کیے؟ خود وہ لوگ سیرت کے جلسے کر رہے ہیں، وہ انہیں بدعت نہیں نظر آ رہے. جو جواب تم سیرت کے جلسوں کے لیے دو گے وہی جواب ہم میلاد کے جلسوں کے لیے دے سکتے.
شادیاں میلاد بیان کر رہی ہیں، بچپن کے واقعات سنا رہی ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ حضور عام بچوں کی طرح روتے تھے؟ مائی صاحبہ نے فرمایا نہیں، حضور عام بچوں کی طرح ہر وقت نہیں روتے رہتے تھے، ہاں ایک وقت تھا جب حضور روتے تھے۔ پوچھا مائی صاحبہ وہ کون سا وقت تھا جب حضور روتے تھے؟ مائی صاحبہ کہتی ہیں جب حضور کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹتا تھا حضور روتے تھے۔ جب حضور رو رہے ہوں میں سمجھ جاتی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ گیا ہے، میں دوڑ کے جاتی شرمگاہ ڈھانپ دیتی، حضور چپ کر جاتی۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں میں سے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری والے ان کے مرشدوں کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب خیر البیان میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب حضور پنگوڑے میں ہوتے، چارپائی پہ ہوتے، شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا، حضور اپنا بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھ کے شرمگاہ کو چھپا دیتے۔ نبی ماں کی گود میں بھی ہو حیاؤں کا پیکر ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں بھی ہو حیاؤں کا۔ آج اس محفل میں کثرت سے نوجوان بیٹھے ہیں، میں دست بستہ عرض کروں گا یہ دور آپ سے حیا کو چھیننا چاہتا ہے۔ آج یورپ و امریکہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ مسلمان نوجوانوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، ان کے کردار سے حیا ختم ہو جائے۔ بے حیائی کا سامان گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہم کن کن فتنوں میں ہیں کبھی آپ نے احساس کیا؟ کس کس فتنے میں آج ہم مبتلا ہیں؟ ہم فتنوں میں خوش ہیں، بے حیائی میں ہم خوش ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ حدیث مبارکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کوئی بے غیرت شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جسے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ ہو، جو دیوس ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جہاں حیا ہے وہاں غیرت ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسا دور آ گیا، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے، گانے سن رہے اور ڈرامے دیکھ رہے۔ سسر اور بہو، مجھے موضوع دیا گیا اس لیے میں یہ تشخیص کر رہا ہوں، سیرت نبوی اور ہماری زندگی۔ کیسا دور آ گیا ہے کہ سسر اور بہو اکٹھے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے، بھابھی اور دیور اکٹھے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے۔ ان علماء سے پوچھے کیا بھابھی اور دیور اکٹھے سفر کر سکتے ہیں؟ لیکن آج سفر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود میں ہے، حیا کے پیکر، اور آج ہمارے نوجوانوں سے حیا کو چھینا جا رہا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، دل خوف سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ان آنکھوں کو میلا تو نہ کریں۔ اگر میں پوچھوں کس کس کو خواہش ہے زیارت رسول کی تو جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی میرا خیال ہے ہر عاشق رسول دونوں ہاتھ اٹھا لے گا۔ میں نے کہا نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اگر مسلمان سے پوچھا جائے، ہر مسلمان اپنے نبی کے دیدار کا آرزو مند ہے، ہر سچے مسلمان کے دل میں آرزو ہے اے کاش اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو۔ میری ملت کے نوجوانوں، جن آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہو ان آنکھوں کو گناہوں سے میلا تو نہ کرو۔ پنکھا بندی رہنے دے تو بہتر ہے۔ میں نے گرمی میں بھی کوٹ کسی حکمت سے ہی پہنا ہوا ہے، ورنہ میری طبیعت اچھی ہوتی تو میں بھی آپ کی طرح پتلے کپڑے پہن کے آتا۔ کچھ بخار میں مبتلا تھا اور بتا نہیں سکتا کہ کندھے کتنے شدید درد میں ہیں، تو میں کوئی حکمت کے ساتھ ہی گرمی میں بھی کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ برائے مہربانی آپ پنکھا نہ لگائیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں حیا اخلاق کی بنیاد ہے، حیا ختم ہو جائے تو اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا
پہلے نبیوں کے کلام میں سے یہ بات ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتے تھے. گویا اس حدیث میں حضور نے بتا دیا کہ اخلاق کی بنیاد حیا ہے. جس طرح گاڑی کی بریکیں ہوتی ہیں جو اس کو ایکسیڈنٹ سے روکتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے ایک بریک سسٹم رکھا ہے. وہ بریک سسٹم یہی حیا ہے. اگر حیا ختم ہو جائے تو سمجھے انسان کی بریکیں فیل ہو گئی. اور جس گاڑی کی بریکیں نہ ہو کوئی بھی اس میں سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور جس انسان میں حیا ختم ہو جائے پھر وہ کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، چوکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا ہی ختم ہو گئی. حیا وہ وصف ہے جو انسان کو اعلیٰ اخلاق سے مزین اور آراستہ کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک دو تقریروں سے ہی ہم بے حیائی کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے تو جہاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو انتھک محنت کی ضرورت ہے. ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا پر دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں. آئیں آج اس محفل میلاد میں بے حیائی کے خلاف عالم جہاد بلند کریں اور یہ ارادہ کریں کہ کم از کم میرے گھر میں کوئی بے حیائی والا عمل نہیں ہوگا. بڑی آستاب نے انشاءاللہ میں نے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف تو نہیں بات کرتی. کوئی پسند کرتا ہے کہ میرے گھر میں بے حیائی والے کام ہوں. آج کل ہم مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہیں. مجرمانہ غفلت. یہ تو ہمیں ہوش نہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا نہیں. یہ تو ہمیں ہوش نہیں کہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا نہیں. بس رزق کمانے اور کھانے میں ہی مصروف ہیں. باپ کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ رزق کما کے اولاد کو پہنچائے، صرف یہ ڈیوٹی نہیں بلکہ باپ کا یہ بھی فرض ہے اپنے گھر کا ماحول بھی چیک کرے. یہ بھی دیکھے میرے بیٹے کی دوستیاں کس کے ساتھ، یہ بھی دیکھے میری اولاد کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، میری اولاد کا اخلاق کیسا ہے.